اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 7 سبجیکٹ اردو سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیج نمبر 22 اور اس کا آج ہمیں جو کل ہم نے آدھا سبق پڑھا تھا آج اس کا اور ایک سبق پڑھیں گے. آج ہم پڑھیں گے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے. ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے. زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلووں کو کھینچتے ہوئے نہایت بد مزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا. حضرت عمر نے کہا او خدا کے دشمن کیا بکتا ہے, خدا کی قسم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا. پیکر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے قضا کرنے کی نصیحت کرتے. پھر فرمایا جاؤ جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو. ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی. ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور یہ معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئے. بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا. منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے میں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دیا. محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاق کی مثال کہاں ملے گی. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثال کردار کا عملی درس دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا تھا. تو کیا ہوا, ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ ایک صحابی تھا سے مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دی کہ مقرر پر اس کے بدلے اس نے اسے 80 مسکال سونا لیا اور ایک بدوی کو دے دیا. اس سے کہا کہ وہ مقررہ وقت پر جو ٹائم رکھا گیا تھا وہ اس 80 مسکال سونا کے بدلے میں اس کو کھجوریں دے دیں گے. لیکن ابھی وہ جو مقررہ وقت تھا جس دن اس کو وہ دینا تھا اس میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے. رفیق بولتے ہیں دوست کو, اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو زید بن ثانہ آ گیا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلووں کو کھینچا اور سخت بد مزاجی سے کہا کہ مجھے میرا قرضہ واپس دے دو, آپ نے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ ادا کر دو. تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. تو حضرت عمر جو مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین خلیفہ تھے تو اس نے زید بن ثانہ سے کہا او خدا کے دشمن کیا تمہیں پتہ نہیں آپ کس سے بات کر رہے ہو. خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو یہ بد مزاجی جو آپ نے کی اس کے بدلے میں تیری گردن ہی اڑا دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر اخلاق تھے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور کہا کہ ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ ایک طرف مجھے یعنی جس نے قرض دیا ہے ایک طرف مجھے سمجھاتے بڑی اس نے کوئی کہ اس کا قرض ادا کرو اور دوسری طرف اس شخص کو کہتے کہ ایسے قرض کا ادائیگی نہیں کرتے ہیں, قرض کا تقاضا بڑے نرم مزاجی سے کرتے ہیں. پھر فرمایا جاؤ جا کر اس کا حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں جو آپ حضرت عمر کو فرمایا کہ جو آپ نے ڈانٹا اس کو تو اس کے بدلے میں اس کو 20 سا کھجوریں اور زیادہ دے دو. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے. وہاں پہ ایک بڑھیا رہتی تھی. اس بڑھیا کا روز کا معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے گزرتے تو بڑھیا دن بھر کا کوڑا کرکٹ جمع کرتی تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے تو وہ اوپر سے وہی اس کے اوپر پھینک دیتی تھی. تو ایک روز کیا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لیکن کسی بڑھیا نے وہ کوڑا کرکٹ وہاں سے نہیں پھینکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں رکے اور وہاں پہ پوچھا کہ یہ بڑھیا کہاں ہے آج, کیونکہ آج اس نے مجھ پہ ایک کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. تو وہاں پہ کسی ہمسائے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج بیمار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور اندر چلے اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ ماں جی کیسی ہو, آج آپ نے نہیں پھینکا اس لیے میں رکا یہاں پہ. پھر پتہ لگایا, پھر پتہ چلا کہ آپ بیمار ہو تو میں آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو اسی وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ. ایسے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن سلوک تھے یا اخلاق تھے ان سے کوئی بھی غیر بھی، اپنے کی تو بات ہی نہیں، کوئی غیر بھی اس سے محروم نہیں رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی پر تکلیف پہنچائی، طرح طرح سے ستایا، جن میں ایک آپ نے پڑھا سنا بھی ہوگا، منافقوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اور جہاں بھی اس کو موقع ملتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، کوئی بھی موقع انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس کے لیے کفن کا کوئی کفن نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دیا، کہا کہ جائے اس کے لیے کفن کے لیے ڈال دے دو۔ تو یہ جو ہے یہ اخلاق یا اخلاق کی مثال کہاں ملے گی؟ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثال کردار کا عملی درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے ان کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، تو ہم نے کل اس کے جو ایک دو کوشچن کیے تھے اور آج ہم ایک اور دو کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جانی دشمن پر کیا اثر ہوا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ ایسے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے تھے، ان کو معاف فرما دیا، کہا کہ جاؤ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کر ایمان لے آئی، کیونکہ ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تو بڑھیا نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اور وہ بیمار تھی، وہ حال چال پوچھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے اس بڑھیا کے پاس گئے تو بڑھیا ایمان لے آئی۔ ہاں، ایسے جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھے، یہاں پہ مخالف تو مخالف واحد ہے، جمع ہے مخالفین۔ ایسے ہی کلمات، معاملات، وقت واحد ہے، اوقات، طرف واحد ہے، اس کا جمع ہے اطراف، موقع واحد ہے اور اس کا جمع ہے مواقع، تکلیف، یہ تکلیف جو ہے واحد ہے اور اس کا جمع ہے تکالیف۔ ایسے ہی صدقات جمع ہے اور اس کا واحد ہے صدقہ، گزارشات جمع ہے اور اس کا واحد ہے گزارش، عزائم جو ہے جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ عزم ہے، نوادر یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ نادر ہے، جوانب یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ جانب ہے، تصانیف یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ تصنیف ہے، کتب بھی جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ کتاب ہے۔ ہاں، ایسے ہی جب دو لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے یہاں اس میں ہم نے پڑھا محسن انسانیت پڑھا، پیکاری اخلاق پڑھا، حسن سلوک پڑھا، یہ دو لفظوں سے جو لفظ بنا ہوا ہے تو ان کو ترکیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکیب۔ تو ہمیں بھی اس میں سے اب ہمیں 5 لفظ ڈھونڈنے ہیں، جیسے ہم لکھیں گے بے مثال، بے نظیر، اسوہ حسنہ لکھیں گے، خوش اخلاق لکھیں گے، ایسے رحمت عالم لکھیں گے، محسن انسانیت لکھیں گے۔ تو یہ 5 لفظ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں یہ ترکیب ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چلو آج اتنا ہی، کل اس کا اور ایک لیسن پڑھیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔